الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستشہدوا شہیدین من رجالکم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک و اطرتک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد حمد و صلاۃ میں سب سے پہلے پریس کلب کوٹا کی پوری ٹیم کو اور یہاں موجود محترم افتخار غوری صاحب، راجہ فیضان جنجوعہ صاحب، آپ کی دیگر جو بھی ٹیم ہے، عمران ضمیر صاحب ہیں، محترم جناب حاجی عبدالرشید صاحب ہیں، مرحوم محترم جناب محمد ایوب صاحب، حاجی راجہ گلشن ضمیر صاحب مرحوم، اللہ مرحومین کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے اس پروگرام کو جاری رکھا۔ میرے جہاں پر بھی ناظرین ہیں، سامعین ہیں، میں سب کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ صیام کی صحیح طرح سے مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن عظیم کی آیت کا جو جملہ میں نے تلاوت کیا ہے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی اس ماہ مقدس کو، رمضان شریف کے مہینے کو پالے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ ماہ صیام فضیلتوں برکتوں کا مہینہ ہے، اور روزے کی فضیلت کے حوالے سے ایک ہی بات کروں گا میں کہ اللہ رب العزت نے جب نماز کا بینیفٹ دینا چاہا تو کہا اتنا اتنا بڑھا کے دوں گا، تلاوت کا فرمایا اتنا اتنا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا ہے، باقی صدقہ و خیرات ہے، جو بھی نیکی ہے کہا 10 گنا بھی ہے، 70 گنا بھی ہے، 700 گنا بھی ہے، اور اس سے زیادہ بھی وہ بے نیاز ہے، جتنا وہ چاہے دے سکتا ہے۔ لیکن جب رمضان کے روزے کی باری آئی تو اس کو ظاہر نہیں کیا کہ اس کا کتنا دوں گا، میں اس کو ظاہر نہیں کیا کہ میں تمہیں کتنا اجر دوں گا۔ اگر میں یوں کہوں کہ باقی نیکیوں کے بدلے میں جزا کے طور پر کچھ نہ کچھ دیا ہے، لیکن جب روزے کی باری آئی تو فرمایا نہیں، اس کی جزا میں یہ نہیں دوں گا، یہ نہیں دوں گا، یہ نہیں دوں گا، یا یہ دوں گا، یا اللہ پھر کیا دے گا؟ تو فرمایا میرے آقا نے کہ رب فرماتا ہے اس کی جزا میں خود ہوں تمہارے لیے، اس کی جزا میں تمہارے لیے خود ہوں۔ اور ایک یہ ہے کہ میں اس کی جزا میں دوں گا، اور ایک یہ ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ پھر یہاں پر ایک بات کرتا چلوں کہ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، صبر کا درس دیتا ہے۔ بھوک شدت کی لگی ہے، سامنے کھانے حلال پڑے ہوئے ہیں قسم قسم کے، لیکن ہم نہیں کھاتے تو یہ صبر ہے۔ پیاس شدت کی لگی ہے لیکن ہم پانی نہیں پیتے، سامنے مشروبات ہیں، یہ صبر ہے۔ تو جو صبر کرنے والا ہو، اب ان دونوں باتوں کو میں ملانے لگا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر والے کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ گویا جو روزہ رکھے اس کی جزا رب خود سے عطا فرماتا ہے، اور روزہ رکھ کر جو صبر کرے رب ذوالجلال اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ میں اکثر شادی مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں محلے کا کوئی کونسلر یا کوئی چیئرمین یا کوئی ایم پی اے یا ایم این اے کہے جی میں آپ کے ساتھ ہوں، تو بندہ بڑا چوڑا ہو جاتا ہے، جی میرے ساتھ فلاں ہے، میرے ساتھ فلاں ہے۔
بڑا میرا ٹیگ ہے، تو آپ اندازہ کر لیں اس کی عظمت کا، جس کے ساتھ رب ہو جائے، رب جس کے ساتھ ہو جائے اس کا آپ اندازہ کر لیں کہ اس کا کتنا مقام بلند ہوگا۔ دوسری بات یاد رکھیے، ماہ سیام صبر کا درس بھی دیتا ہے، اور ماہ سیام ہمیں ایثار و قربانی کا درس دیتا ہے، ایثار و قربانی کا درس دیتا ہے کہ جو لوگ پورا سال کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں، جب وہ اس بھوک کی شدت کو برداشت کریں، پیاس کی شدت کو برداشت کریں، تو انہیں پتہ چلے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، انہیں پتہ چلے کہ پیاس کیا ہوتی ہے۔ اس لیے یہ قربانی کا، جذبے کا اور ایثار کا درس دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارا مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی کرو، تم اس کے مہمان بن جاؤ۔ اور میں اکثر سادی مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جا کر، جہاں سے آیا ہے وہاں جا کر بتائے، تو ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کر دے کہ انہوں نے میری مہمان نوازی نہیں کی، صحیح طرح سے خدمت نہیں کی۔ وہ مہمان یا تو ہمارے نانکے سے ہوگا، یا دادکے سے ہوگا، یا سسرال سے ہوگا، یا پھر کہیں اور سے ہوگا، کسی بھی فیملی سے، کسی حوالے سے آئے گا، تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تاکہ یہ جا کر کہے یار انہوں نے میری اچھی مہمان نوازی کی ہے۔ تو اب ماہ رمضان میں اپنے سامعین، سارے سننے والوں کو، ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان اللہ نے بھیجا ہے اور ہمارا مہمان ہے، آیا اللہ کی طرف سے ہے اور ہمارا مہمان ہے، ہم اس کے میزبان ہیں۔ تو پھر جیسے ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مہمان جا کر ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کر دے کہ انہوں نے میری اچھی طرح سے مہمان نوازی نہیں کی، تو ہمیں یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جب یہ واپس اللہ کی بارگاہ میں جائے تو یہ جا کر کہے مالکہ تیرے بندوں نے تو بڑا احترام کیا ہے، تیرے بندوں نے تو بڑی میری مہمان نوازی کی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جا کر کہے کہ نہیں کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے، اور مہمان بنا کے بھیج بھی رہا ہے اور کہتا ہے اس کی میزبانی کرنا، اور پھر روزہ رکھنے والوں کے لیے کرم کے دروازے کھول کے کہہ رہا ہے کہ میں نے جنت کا ایک دروازہ ایسا بنایا ہے جس کا نام باب الریحان ہے، اس میں سے صرف روزہ رکھنے والا داخل ہوگا، باقی کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ ماہ سیام برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس کا پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے، یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور اللہ کی رحمتیں آواز لگاتی رہتی ہے کوئی رحمت مانگنے والا کہ اسے نوازا جائے۔ اس لیے یہ ہمارا مہمان ہے، ہمیں اس کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ اور میں اکثر یہ زور دیتا رہتا ہوں تمام اپنے دوستوں پر، اپنے جو میرے جاننے والے ہیں، یا پھر بیان کے ذریعے سے آج بھی آپ سب دوستوں کو کہہ رہا ہوں کہ روزہ تب ہوگا کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ کہیں میں تو سامنے 10 قسم کے مشروبات اور ڈشیں رکھ کر روزہ افطار کر رہا ہوں، تو کہیں میرا پڑوسی نیمک کے ساتھ تو نہیں کر رہا، کہیں میرا پڑوسی ایک کھجور لے کر تو نہیں کر رہا۔ پھر اس کو اپنی برادری میں دیکھنا ہے، رشتہ داروں میں دیکھنا ہے، پڑوس میں دیکھنا ہے، اور یہ سب جب دیکھ کر ہم ان کا خیال رکھتے ہوئے جب ہم ماہ سیام کا احترام کرتے ہوئے روزے رکھیں گے، تو پھر یہ روزہ وہ روزہ ہے جس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے لیے بروز محشر جہنم کی آگ کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ اور یاد رکھیں روزہ صرف کھانا پینے چھوڑنے کا نام نہیں ہے کہ ہم نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا تو بس سارا کچھ روزہ ہو گیا، نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ ماہ سیام کے روزے رکھے، ایمان اور احتساب کیا ہے کہ آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہے، آپ کے کان کا بھی روزہ ہے، آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے، آپ کے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، آپ کے پاؤں کا بھی روزہ ہے، اور آپ کی سوچ کا بھی روزہ ہے، جسے گمان کہتے ہیں، اس کا بھی روزہ ہے۔ جب یہ ساری چیزیں روزے دار ہو جائیں گی تو میرا نبی فرماتا ہے جب آخری دن ہوتا ہے نا، تو وہ بندہ جس نے اس انداز سے روزے رکھے وہ ایسے ہوتا ہے کہ ابھی وہ دنیا میں آیا ہے، اس کے پلے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔
اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم نے اپنے روزے کو اس انداز سے رکھنا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے اور آپ کی بارگاہ میں ایک عورت کو پیش کیا گیا، روزے کی حالت میں تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ 2 عورتیں تھیں، روزے کی حالت میں تھی، بیمار ہو گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ اب کیا کریں، سخت بیمار ہو گئی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا یہ تو ابھی ابھی گوشت کھا کے آ رہی ہیں اور تم کہتے ہو یہ بیمار ہو گئی ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو سارے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 عورتوں سے کہ کیا کرو، یعنی الٹی کرو۔ جب انہوں نے الٹی کی تو ان کے منہ کے اندر سے خون کے لوتھڑے آ رہے تھے، بوٹیاں بنی ہوئی خون کے لوتھڑے آ رہے تھے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ابھی ابھی تو فلاں کی غیبت کر کے آ رہی ہیں، روزہ رکھ کر پورا دن غیبت کرتی رہی ہیں، تو روزہ رکھ کر غیبت کرنے والے کا کیا روزہ ہے؟ میرے نبی نے بتا دیا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ صبح سے شام تک ہم کتنی غیبتیں کرتے ہیں، اور غیبت کیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غیبت کہتے کسے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت وہ چیز کسی کے بارے میں بیان کی جائے کہ وہ بات اس تک پہنچے تو اسے دکھ محسوس ہو، تکلیف محسوس ہو، یعنی آپ کا ایسا جملہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں کہا جائے تو اسے دکھ تکلیف محسوس ہو، اسے غیبت کہتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اس میں کوئی بات پائی جاتی ہے تو ہم اسے بیان کریں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر پائی جاتی ہے تو تبھی اس کی موجودگی میں تم کہو تو یہ غیبت ہوگی، اگر نہیں پائی جاتی تو غیبت نہیں، یہ تو پھر اس پر بہتان ہوگا۔ اس لیے ہمیں روزہ رکھ کر غیبت سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی بس روزہ بہت سخت لگا ہوا تھا ٹائم پاس کرنے کے لیے چلو 3 گھنٹے کی فلم دیکھ لیتا ہوں، یہ ایسا ٹائم نہیں پاس کرنا۔ اگر ٹائم پاس ہی کر رہا ہے تو قرآن کھول کے، اگر پڑھنا نہیں ہے تو قرآن کے حروف کی زیارت کر لے، یہ بھی ثواب ہے۔ قرآن کھول لے، درود پاک پڑھ لے، اور تسبیح پڑھ لے، مصلی بچھا لے۔ یاد رکھیں روزہ عظمتوں والا، برکتوں والا، فضیلتوں والا ہے، اس کے بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اس کے رکھ کر باقی باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ مجھے تمہاری بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے، کہ تم بھوکے رہو تو بے شک رہتے رہو، تم پیاسے ہو تو بے شک رہتے رہو۔ مجھے اگر ضرورت ہے کہ میں نے دیکھنا یہ ہے کہ روزہ رکھ کر تمہیں تقویٰ کتنا آیا ہے، تم میں پرہیزگاری کتنی آئی ہے۔ اور یاد رکھیں ماہ سیام جو ہوتا ہے نا، یہ روزہ جو ہوتا ہے یہ بندے کو روحانی طور پہ اندر جلا بخشتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے اس دنیا میں، اللہ رب العزت نے بھیجا تو آپ کا جسم ظاہر ہے جنت میں خوبصورت تھا، سفید تھا، تو یہاں آ کر جب یہ آب و ہوا لگی تو آپ کا جسم جو تھا وہ سیاہ ہو گیا۔ جب وہ سیاہ ہوا تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے آدم چاہتے ہو کہ جسم دوبارہ اسی حالت پہ ہو جائے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے آدم علیہ السلام آپ چاند کی 13 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا، جسم کا تیسرا حصہ جو تھا وہ سفید ہو گیا۔ فرمایا پھر آپ 14 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ 14 کا روزہ رکھا، 2 حصے جسم چھوڑا سفید ہو گیا۔ اور فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اب 15 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ جب تیسرا روزہ رکھا تو پورا جسم جو تھا وہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اور ان روزوں کو ایام بیض کے روزے کہا جاتا ہے۔ اب اگر 3 روزے آدم رکھے اور اس کا ظاہری جسم جو سیاہ ہو چکا تھا وہ نورن علی نور ہو جاتا ہے، تو پھر 30 رمضان المبارک کے یہ 30 روزے رکھنے والا مصطفیٰ کا غلام بھی ہو، امتی بھی ہو، اور اہتمام کے ساتھ روزے رکھے، تو پھر اگر آدم کا ظاہر چمک اٹھتا ہے تو مصطفیٰ کے غلام کا باطن بھی چمک سکتا ہے۔ اس میں روحانیت آ سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔
اور اہتمام یہ ہے کہ آنکھ کان زبان ہاتھ پاؤں اور گمان اس طرح کا روزہ رکھا جائے.